اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ جیلانی سیریز کو کنٹینیو کریں گے۔ انشاءاللہ جیلانی سیریز میں ہم ذکر حضور غوث اعظم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا ذکر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ قرآن پر عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کے اولیاء کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، تو یہ قرآن پر عمل ہے، دوسرے انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو آج ہم سورہ نمل سے کچھ واقعات دیکھیں گے کہ سورہ نمل میں بھی اولیاء کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی۔ تو سورہ نمل میں جو واقعات آئے ہیں اس میں ایک واقعہ ہے کہ حدود کا بھی ایک واقعہ ہے۔ حدود جو ہے نا ایک پرندہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا سلیمان علیہ السلام تیرا کیا کام ہے؟ تو حدود نے کہا کہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ میں سوکھی زمین سے پتہ کر لیتا ہوں، سوکھی زمین کو دیکھ کے کہ اس میں پانی، اس کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے، یعنی زمین کے اندر کہاں پانی ہے کہاں پانی نہیں ہے، حدود پہچان لیتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا لشکر کے، اور جب کہیں لشکر کو پانی کی ضرورت پڑی تو تم ہمیں بتا دینا۔ تو یہ جو ہے نا حدود سے بات ہوئی۔ اس کے بعد کوا جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے شکایت کی، دیکھو یہ جو ہدہد کو جو چیزیں ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اب جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس پر اعتراض کرنا یہ کوے کی صفت ہے۔ اولیاء اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے امت کے اولیاء کو کرامتیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ امت محمدیہ کے اولیاء کی کرامت سن کے پریشان ہو جاتے، ایسا کیسا ہو سکتا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو یہ جو پریشان ہو جاتے ہیں نا، یہ کون ہے؟ یہ کوے ہیں، یہ کوے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کوا بھی پریشان ہو گیا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ قرآن کے واقعے سارے، اب ہم جو جتنے واقعے پڑھ رہے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت تو نہیں نکال کے، ہم جو ہے نا سورہ نمل سے جو ہے نا واقعے میں، تو ہدہد کی بات جو ہے نا سورہ نمل میں آئی ہے۔ اب کوا آ کے شکایت کرا، آج بھی کوے ہیں جو شکایت کرتے ہیں، تو کوا آ کے شکایت کرا کہ ہدہد جو ہے نا کہتا ہے کہ میں زمین کے اندر کی چیزیں، زمین کے اندر جو پانی ہے پہچان لیتا ہوں۔ اگر یہ زمین کے اندر کا پانی پہچان لیتا ہے، پانی کہاں پر ہے، کس زمین پر پانی ہے، تو پھر یہ شکاری جو جال زمین کے اوپر بچھاتا ہے تو یہ شکاری کی جال میں کیسا پھنس جاتا؟ یہ میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکایت کر رہا ہے کوا کے کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ ہدہد جو ہے نا شکاری کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر یہ اتنا دیکھ سکتا تو زمین کے اوپر کی جال کیوں نہیں دیکھا؟ یہ کتنا دعویٰ کیسا ہے؟ ایسی دعوے کرتے کوے، آج کے کوے بھی اولیاء کے خلاف۔ تو اولیاء کے خلاف جو دعوے کرنے والے ہیں نا کوے ہو، تو وہ کوا جو ہے نا کالا، پتہ ہے نا کوا کالا لباس پہنا ہوتا کوا، مسٹر بلیکی، تو وہ کوے آج بھی موجود ہے۔ اب وہ جو آیا کوا آ کے بولا، تمام شکایتیں رکھا، تو ہدہد کو بلایا گیا۔ ہدہد مسکراتے رہا۔ ہدہد نے کہا یہ اللہ کی تقدیر سے بغاوت کرنے والا کوا ہے، میں جو پھنستا ہوں یہ اللہ کی تقدیر ہے، مگر اللہ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں زمین کے اندر پانی کو دیکھ سکتا ہوں،
مگر جب اللہ کی تقدیر ہوتی ہے تو میری وہ صلاحیت پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور میں دانا کھانے کے لیے زمین پہ اترتا ہوں، جال میں پھنس جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا منکر ہے یہ کوا۔ یہ حدود نے اپنی صفائی میں پیش کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو حدود کی بات بہت پسند آئی اور کوے کو کہا کہ تو جو ہے نا حسد کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہے اس پہ حسد کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو اللہ نے امت محمدیہ کے اولیاء کو جو کرامتیں دی ہیں، آج بھی کوے نہ حسد کرتے ہیں، کہاں کہاں کرتے رہتے۔ تو کوے کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو کہتا ہے حضرت کہیں کو غصہ کرنے میں جا رہا ہوں نا۔ اب دیکھو یہ کوا تھا جو حسد کیا اور سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ سے نکل آ گیا۔ اب حدود جو ہے سلیمان علیہ السلام کا خاص پٹھا تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ اب ایک دن غیب تھا، دیکھیں ایک پرندہ بھی غیب رہا تو پہچان لیتے تھے، بولے حدود کدھر گیا۔ اب جو خاص ہے تھا، خاص اگر غیب ہونا تو بڑی تکلیف ہوتی۔ آپ نے اعلان کیا حدود غیب ہے، جب آئے گا اگر کوئی وجہ نہیں بتائی جانے کی، غیب ہونے کی، تو ذبح ہونے والا ہے۔ اتنے غصے میں آ گئے تھے، جلال میں آ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دیکھیں یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھے ہیں، حدود کے بارے میں بتایا گیا ہے، سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کے بارے میں بتایا گیا، آگے واقعہ انشاءاللہ۔ تو حدود بولا آ کے حضرت مجھے اجازت دے بات کرنے کی، کہ میں ایک قوم کے پاس گیا ہوں جہاں پر آپ کا گزر نہیں ہوا۔ وہ ایک قوم، یمن کی طرف اشارہ ہے، یمن میں ایک قوم ہے اور وہ ملکہ سبا کی طرف سے آیا ہوں۔ وہاں پر ایک ملکہ ہے بلقیس، وہ جو ہے نا حکمرانی کرتی ہے اور وہ قوم جو ہے نا سورج کی پرستش کرتی ہے۔ اب یہ بڑی اچھی خبر لے کے ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ پیغمبر تو خوش ہوئے کہ ان کو ہم ہدایت، ان کو جو ہے نا اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو اس کو ذبح کرنے کا جو پلان تھا آپ کا، وہ تو غصے میں بولا تھا آپ نے، جلال نے بولا تھا، کیونکہ خاص تھا نا، غیب تھا محفل سے، تو آپ کو جلال آیا تو جلال میں بول دیا تھا۔ مگر آپ نے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ خط لے کے جاؤ، ان کو خط دینا۔ پورا قرآن میں سورہ نمل میں پورا خط کا، ہم جلدی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، وہ خط لے کے پہنچے سلیمان علیہ السلام کا۔ تو وہ بلقیس جو ہے نا، انہوں نے جب خط پڑھا سمجھ میں آ گیا، اگر یہ بادشاہ ہے تو ان کو تحفے دیتے ہیں، تحفوں سے مان جائیں گے۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہے حقیقت میں تو تحفوں سے نہیں مانیں گے، وہ ہمیں کلمہ پڑھا کے ہی چھوڑیں گے، ہمیں جو ہے نا ایمان کی بات بتا کے ہی چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے پہلے کیا کیا، وہ جو خط تھا حدود کا، وہ خط پڑھنے کے بعد سب سے مشورہ کیا۔ تو مشورے میں لوگ کیا بولے، ہم اینٹ سینٹ بجا دیں گے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو اینڈ ٹائم پہ بھاگ جانے والے رہتے، بڑے بڑے وعدہ کرتے، کام کے ٹائم پہ بھاگ جاتے لوگ۔ تو مگر جو بلقیس تھے وہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نہیں، لڑائی جھگڑوں سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جانیں جاتی ہیں، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، بادشاہوں کا کچھ نہیں ہوتا، جو لوگوں کا، عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں تحفے دے کے بھیجتی ہوں۔ پہلے تحفے دینے کے بعد اگر وہ تحفوں سے مان گئے تو عام بادشاہ تحفوں سے مان، قیمتی تحفے دے کے بھیجے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا میرا رب ایسا ہے جو اس سے بہتر چیزیں مجھے عنایت فرمائے ہیں، تم مجھے مال دے کر میرے کام سے روکنا چاہتے ہو، واپس لے کے جاؤ۔ اگر اطاعت قبول کر کر نہیں آئے تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بلقیس کو جب پیغام پہنچا تو وہ خود ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی طرف، میں بہت جلدی جا رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے کیونکہ اپنے پاس ہے 20 منٹ، تو 20 منٹ میں اتنا لمبا نہیں بول سکتا۔ بلقیس جو ہے نا، ایمان لالیے بلقیس علیہ السلام ہے آگے، مگر آ رہے ہیں راستے میں، قریب پہنچنے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے؟ اب بلقیس کا تخت، اب یہاں پر دیکھیں اس سورہ نمل میں حدود کے بارے میں بھی آیا، تو اپن سمجھ گئے حدود کو ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ تو اولیاء کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انعامات دیتے ہیں، ان کے مرتبے دیتے ہیں، ان کو کراماتیں دیتے ہیں۔ تو حدود کو ایک چیز ہے کہ جو پانی پہچان لیتا، تو وہ تو اشرف المخلوقات نہیں ہے، تو اولیاء کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا انعامات دیں گے۔ تو جو حدود کے انعامات کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، ایک انعام کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، وہ پریشان ہونے والا کون ہے؟
حسد کرنے والا کوا. سب سے پہلے حسد کون کرا تھا؟ ابلیس کرا تھا. حسد کر کے کافر ہوا, ان حسد کر کے کوا رہا. تو آج بھی جو ہے نا حسد کرنے والے انسانی لباس میں ابلیس بھی پھرتے رہتے, اور کوے کی لباس میں بھی کوے کہاں کرنے والے بھی ہے. اب ہم اس پہ نہیں جاتے, مگر اشارہ میں سمجھا دیا, آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں, سمجھ گئے ہوں گے. اب جب قریب آئے حضرت بلقیس, ابھی ایمان لانے والے آنے کے بعد لانے آئے, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ تخت چاہیے, کیونکہ وہ تخت بڑا مشہور تھا, حدود نے سارا بتایا تھا, وہ بڑا تخت ہے, وہ 7 دروازوں کے اندر 7 قفلوں کے اندر ہوتا ہے. تو جب بلقیس نکلے وہاں سے تو تخت کو اندر 7 دروازوں میں 7 قفلوں میں لگا کے آئے, اور وہ بڑا تخت تھا, اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے, اور بہت قیمتی تخت تھا, اس پہ آپ جو ہے نا بیٹھتے. تو وہ تخت جو ہے نا لے کے آنا ہے. اب بلقیس پہنچنے والے ہیں, بلقیس پہنچنے والے ہیں, بس تھوڑی دیر ہے. تو ایک جن اٹھا, بڑا جن, اس نے کہا حضرت یہ سورہ نمل میں پورے واقعہ ہے, قرآن کا واقعہ ہے, کہ مجھے اجازت دیں میں لے کے آتا ہوں. پہلے کب تک لاؤ گے؟ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے لے کے آؤں. دربار کب برخاست ہوتا تھا؟ فجر میں شروع ہوتا تھا, ظہر میں ختم ہوتا تھا. بولے وہ تو پہنچنے والے ہیں, بہت لیٹ ہے بیٹا, بیٹھ جا, بہت لیٹ ہے, بہت سلو ہے تو. تو پھر دوسرے اٹھے, کون؟ اللہ کے ولی, آپ کی امت کے جو ولی حضرت آصف بلخی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا حضرت مجھے اجازت دیجیے, میں لے کے آتا ہوں تخت. انہوں نے کب تک لے کے آؤ گے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. کیا فرمائے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو یہ کون تھے جو اٹھے؟ اللہ نے ان کی جو ہے نا نشانی بتائی, کتاب کا علم تھا ان کو کیا تھا؟ کتاب. جو زبور نازل ہوئی تھی داؤد علیہ السلام کے اوپر, وہ زبور کا علم تھا ان کے پاس. تو کتاب کا علم تھا. تو جو کتاب کا علم تھا, اللہ تعالیٰ ان کی نشانی بتائے. ولی کون ہوتا ہے؟ اس کو علم ہوتا ہے. کتاب کا علم تھا, اور انہوں نے تخت پیش کر دیا. سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت پیش کر دیا. اور جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ ھذا من فضلی ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کرامتیں, تو اللہ تعالیٰ کرامتیں بھی دیتے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی کرے قرآن میں. تو سورہ نمل میں تذکرہ ہو رہا ہے, ہدہد کا تذکرہ ہو رہا ہے. سورہ نمل میں کوے کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. سورہ نمل میں حضرت آصف بلخی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو اللہ کے ولی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہے, ان کی امت کے جو ولی ہے, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو ہمیں کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ تو ہم جو اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں, اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اب ہم اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ. تو ہم ڈیلی کیسا ہے, ایک قرآن کا ایک واقعہ رکھ کے اپن یہ واقعے کو دیکھ رہے ہیں, تاکہ مضبوطی ہو جائے کہ ہم جو واقعات پڑھ رہے ہیں قرآن پر عمل ہے, اللہ کا حکم ہے. گھبرا کے, چھپ کے, ڈر کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے, امام الاولیاء کا ذکر ہو رہا ہے, سردار اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ایسے ولی ہیں جب تک ان کا قدم کسی کے گردن پہ نہیں لگتا وہ ولی نہیں بنتا. یہ مقام ہے ان کا, ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو ہو گیا, اب آپ کے ذکر کی طرف آتے. آپ نے بغداد میں تشریف لے کے گئے, ہم نے پورا واقعہ سنا تھا کہ علم دین کے لیے جا رہے تھے, بغداد تشریف لے کے گئے, وہاں پر علم حاصل کر لیے, علم سارا آپ نے حاصل کر لیا, مگر آپ تقریر نہیں فرماتے. دیکھو تقریر کتنی ضروری ہے. ہم بولتے ہیں نا کسی کو بیان کرو, وہ تو ہم کہیں کو کرنا بھائی بیان کرنا ضروری ہے کیا بول کے سمجھتے ہیں. بیان کرنا کیا, میں کہیں کو کروں, مگر بیان کرنا, تقریر کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں کیسا ضروری ہے, آپ تقریر نہیں فرما رہے, حالانکہ آپ پیدائشی ولی ہے, اہل بیت ہے, ولیوں کے سردار ہے, امام ہے, تمام اولیاء کے امام ہے, مگر آپ تقریر نہیں فرما رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, بولے بیٹا تم خطاب کرو, تقریر کرو, لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور لوگوں کو اچھے طریقے سے رب تعالیٰ کی طرف جوڑو. تقریر کیا ہونا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے رب تعالیٰ کی طرف جوڑنا. یہ رب بندے کو رب کی طرف جوڑنے کا نام تقریر ہے. اگر جس تقریر میں اگر بندہ رب کی طرف نہیں جڑ رہا تو تقریر ہی نہیں ہے, ہوئی کچھ اور ہی ہوگی. تقریر کیا ہے, بیان کیا ہے, خطاب کیا ہے؟
خطاب وہ ہے جس سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بیٹا تم تقریر کرو، تم خطاب کرو، اللہ کے بندوں کو حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اللہ سے جوڑو۔ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر بغداد کے جو علماء ہیں ان کے سامنے میں گفتگو کروں؟ یہ تو بہت اچھا بیان کرنا جانتے ہیں، یہ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کی فصاحت ہے، بلاغات ہے، ان کی عربک جو ہے نا بڑی جو ہے نا عروج پہ ہے، میں عجمی، میں کیسا تقریر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اپنا منہ کھولو۔ تو آپ نے منہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں رکھا۔ کتنے بار؟ 7 مرتبہ لعاب دہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک میں رکھے، رکھ کے حکم دے تقریر کرو، اللہ کے بندوں کو حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ پھر آپ چلے گئے۔ دوسری رات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے، وہ بھی آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ بولے بیٹا منہ کھولو، آپ نے منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک ہے شہر مدینہ، یعنی انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور علی رضی اللہ عنہ علم کے دروازے ہیں، شہر کے دروازے ہیں، تو باب العلم تشریف لے کے آئے، شہر مدینہ بھی تشریف لے کے آئے اور باب العلم بھی تشریف لے کے آئے، یعنی نبی کے سنیں گے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈال۔ تو آپ نے کہا یا امیر المؤمنین، حضرت علی رضی اللہ عنہ 7ویں مرتبہ بھی ڈال دیجئے۔ تو آپ نے کہا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے یہ، میں ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری خواب میں بھی نہیں کر رہے، یہ جو ہے نا ادب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے پھر تقریر شروع کی، ایک چھوٹی مسجد میں شروع کی تقریر، بالکل چھوٹی مسجد تھی، وہاں سے شروع کی۔ پہلے 1-2 لوگ آتے تھے، پھر ہوتے 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 جامع مسجد تک پہنچ گیا، جامع مسجد بھی فل ہو گئی، جامع مسجد بھی فل ہو گئی تو عیدگاہ تک پہنچ گیا، عیدگاہ میں زیادہ جگہ ہوتی نا، عیدگاہ بھی فل ہو گئی۔ تو پھر صحرا میں نکل گئے، تو صحرا میں تقریر، ریگستان میں تقریر ہوتی تھی، اب ریگستان تو کتنا بڑا رہتا، تو ایک وقت میں 70,000 لوگ ہوتے، کئی علماء آپ کے خطابات کو لکھتے رہتے، قلم اور جو ہے نا شیعی کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے، علماء بڑے بڑے چوٹی کے علماء بیٹھے ہوتے اور آپ کا خطاب لکھتے رہتے، اور کئی لوگ اس میں توبہ کرتے رہتے۔ ایک حضرت یحییٰ، ایک حضرت گزرے یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت، انہوں نے سنا، بہت سنا آپ کے بارے میں، تو ایک تقریر کے لیے آئے، بیٹھے سنے، پسند آئی تقریر، پھر دوسرے دن پھر آئے۔ آپ جو ہے ہفتے میں 3 دن تقریر فرماتے، جمعے کے دن صبح، اتوار کے دن صبح، منگل کے دن شام میں، 3 دن تقریر فرماتے، 3 دن آپ کی تقریر ہوتی۔ تو حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، دوسرے دن بھی لائے، تو دیکھیے پہلے دن جب لائے تقریر سنے تو انہوں نے ہر تقریر ہوتے ہی لوگ اٹھ رہے ہیں وہاں سے، توبہ کر رہے ہیں، یا سیدی میں آپ گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں، میں آج سے چوری چھوڑ دیتا ہوں، میں آج سے شراب چھوڑ دے رہا ہوں، میں گناہوں کو چھوڑ دے رہا ہوں، میں ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے رہا ہوں، ایسے لوگ اٹھتے توبہ کرتے۔ تو آپ بولے دوسرے دن دیکھتے ہیں کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں، دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی لوگ توبہ کر رہے ہیں، تو پھر تیسرے دن کیا بولے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، بول کے انہوں نے کیا بولے کیسا کریں گے، لوگ محفل چل رہی، تاغا لے کے آئے، کوئی ایک جنا اٹھا تو ایک گھیٹی ماروں گا، دوسرا اٹھا تو دوسری گھیٹی مار، کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں آج محفل میں دیکھوں گا بول کے۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی ہے، آ کے بیٹھے ہوئے، تاغا لے کے بیٹھے ہوئے، حضرت تقریر فرما رہے ہیں، تقریر فرمانے کے بعد جب تقریر ہو گئی تو لوگ اٹھے، آپ ایک گھیٹی مارے اور ایک جنا اٹھے، پھر گھیٹی مارے، اب ایک ساتھ 10 اٹھنا شروع ہو گئے، پھر ایک ساتھ 50 اٹھنا شروع ہو گئے، پھر 100 اٹھنا شروع ہو گئے۔ اب پریشان، اب گھیٹیاں کیسا، 100 گھیٹیاں تو نہیں مار سکتے نا، پریشان ہو گئے، اب کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو جب لوگ توبہ کر لیے تو حضرت جو ہے نا، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف
متوجہ ہو کے فرماتے ہیں یحییٰ میں لوگوں کے دلوں کے گھیٹیاں کھول رہا ہوں، تم گھیٹیاں ڈال رہے ہو. دیکھا آپ نے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت دیکھ کے بس چل رہے ہیں. یحییٰ میں لوگوں کے دلوں کی گھیٹیاں کھول رہا ہوں اور تم گھیٹیاں ڈال رہے ہو. یہ جو توبہ کر رہے ہیں میری تقریر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. اور اللہ کا فضل ایسا ہوتا ہے اسے گنا نہیں جاتا. گھیٹی نہ ڈالو، اللہ کا فضل بے حساب ہوتا ہے. کیا کیسی عاجزی بھی ہے دیکھیں کہ بھلے یہ میری تقریر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں. اور یحییٰ تم اللہ کے فضل کو گن نہیں سکتے، اللہ کا فضل بے حساب ہوتا ہے. یہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا یہ آپ کی عاجزی ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کی محفل. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کا حکم دیا تو تقریر کرنا ہے، تو علم حاصل کرنا، اور جو علم آیا ہم تقریر کرنا. یہ نبی تقریر جو خطاب ہوتا ہے، بعد ایسے خطاب ہوتے لوگوں کی زندگیوں کو پلٹ دیتے. جو کیسا لوگ پلٹ رہے ہیں. ایک اور ایک تھے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے. یہ کئی حدیث کو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اولیاء کے خلاف تھے، انہوں بہت بڑے عالم تھے. اب زیادہ عالم ہو جاتے نا، زیادہ عالم ہو گئے تو اولیاء کے پاس نہیں آتے، ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو مگر حضرت کے پاس تو تمام علم تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مگر ان کے خلاف ہی تھے انہوں بھی، کہ یہ بھی ایک شیخ ہے بول کے خلاف تھے. تو ان کے ایک دوست تھے ابن جوزی رحمۃ اللہ، وہ حضرت حضور غوث اعظم صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص مرید تھے، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے. تو بولے یار تمہارے حضرت کو کچھ آتا تو نہیں، کیوں خطابہ کرتے رہتے بول کے بولتے تھے. بولے میرے حضرت کو کیا آتا، تم آ کے ایک بار دیکھو تو پتہ چلے گا. پھر دوستی تھی ان کے ساتھ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مگر حضرت کے پاس خطاب میں بھی جاتے تھے ان کے دوست. پھر بولے یار تمہارے حضرت کو کچھ آتا بھی نہیں، کیا کو تقریر کرتے، خالی ہو کی باتیں کرتے رہتے لوگ، ایسا بولتے تھے. بولے تم ایک دن چلو، تم کو پتہ چلے نا میرے حضرت کیا تقریر کرتے بول کے. ان کو جو ہے نا سمجھا کے پکڑ کے جگڑ کے لے کے آ کے بٹھا دیے، تقریر بٹھا دی، بیٹھ گئے. یہ وقت کے امام ہے، وقت کے بڑے اللہ والے ہیں بھی، ابن جوزی رحمۃ اللہ. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ خوری قرات کرتا، اس کے بعد آپ بیان شروع کرتے. تو خوری نے ایک آیت کی تلاوت کی، اس کو روک دیا. حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ اس کو روک دیا خوری کو. وہ آیت کو لے کر آپ نے اس کا ایک ترجمہ کیا، اس کی تفسیر بتائی کہ اس کی یہ تفسیر ہے. تو جو دوست تھے حضرت کے، جو مرید تھے، انہوں نے پوچھا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے یہ تفسیر؟ ہاں میرے کو معلوم ہے. پھر حضرت تقریر میں لگے ہوئے، ان دونوں کی بات چیت بھی چل رہی ان دونوں کی. حضرت غوث اعظم صدیق رضی اللہ عنہ اس کی قرآن کی آیت کی دوسری تفسیر کرے. تو یہ جو دوست تھے حضرت کے مرید ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست نے پوچھے آپ کو پتہ ہے؟ بولا ہاں پتہ ہے. حضرت تیسری کر رہے ہیں، چوتھی، 11 ہو گئے. 11 تک پتہ تھا ان کو، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. اب غوث اعظم صدیق رضی اللہ عنہ 12ویں تفسیر کر رہے ہیں اس کی، ایک آیت کی 12ویں تفسیر کر رہے ہیں. بولے پتہ ہے تمہارے کو؟ ابن جوزی کو پوچھا گیا، بولے یہ نہیں معلوم. پھر 13ویں کرے، بولا پتہ ہے؟ بولے چھوڑو پتہ ہے کیا ہے، سننے تو حضرت کیا بول رہے. اب ان کو ہو گیا 13 ہو گیا، 14 ہو گیا، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 40 تفسیر کر دیے آپ. 40 تفسیر کر دے کے فرمایا ابھی تو حال تھا، ابھی تو یہ خول تھا، اب حال کی طرف آتے ہیں. یہ تو خول تھا، یہ ایسا ہے بول کے بتایا میں، اب اس کے اصل معنوں کی طرف آتے ہیں. جب آپ نے یہ کہا حال کی طرف آتے ہیں، ابھی تو یہ تو خول تھا، اب اصل کی طرف آتے ہیں. مطلب ابھی تو میں اسلام کی باتیں بتا رہا تھا، اب میں اس میں ایمان بتاتا ہوں، جانتا بن دیتا ہوں اس کا، مطلب میں مفہوم کروں. تو جب یہ آپ نے کہا تو پورا مجموعہ ایک چیخ پکار، رونا شروع. لوگ مطلب ایک آیت پر. ابن جوزی کو دیکھے انہوں غیب ہے، کدھر گئے دیکھے تو کیا ہے، حضور غوث اعظم صدیق رضی اللہ عنہ کے خدموں میں. حضرت آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر آپ وہ کیا بول رہے ہیں حضرت بس کر دیجئے، 40 کافی ہے، اگر آپ 41 کر دیں گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا میرا. دیکھا آپ نے، خالی خال میں یہ حال ہے تو حال میں کیا حال ہوں گا. تو یہ علم تھا آپ کا. علم جو ہے نا ہمارے شیخ کا،
علم امپورٹنٹ ہے، بغیر علم کے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. علم حاصل کرنا اور علم کے مطابق عمل بھی کرنا یہ ضروری ہے. اور ایک آپ کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بیان سنتے سنتے سو گئے. حضرت تقریر کر رہے تھے، حضرت تقریر روک دیے. ابھی حضرت کی خلیفہ ہے، انہیں سو رہے. حضرت ممبر سے اتر کے آگے اور اپنے مرید کے سامنے ٹھہر گئے، ہاتھ باندھ کے ٹھہر گئے اور درود پڑھ رہے. کافی دیر تک درود پڑھتے رہے. پھر ایک دم وہ مرید کی آنکھ کھلی. جیسے آنکھ کھلی حضرت کو دیکھے تو حضرت بھی رونا شروع کر دیے، مرید بھی رونا شروع کر دی. دونوں رو لیے بہت دیر تک. پھر حضرت جا کے اپنی تقریر واپس شروع کر دی. اب لوگوں پریشان کیا ہوئی، پہلے حضرت تقریر رو کے آ کے ٹھہرے، درود پڑھنا شروع کرے، پھر جب آنکھ کھلی تو دونوں رو لیے. تو پھر بعد میں حضرت سے تو نہیں پوچھے، بعد میں جا کے ان سے پوچھے کیا ہوا تھا. بولے مجھے جب آنکھ لگ گئی، یہ اپنی حضرت جو ہے نا کوئی معمولی حضرت نہیں ہے، ہم ان کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے. بولے یہ معمولی حضرت نہیں ہے، میں ان کی محفل میں بیٹھے ہوں مگر میں مدینہ پہنچ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں. تو جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا تو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا، یہ ہمارے حضرت بیداری میں دیکھ رہے تھے. اس کو میرا خواب بیداری میں دیکھ رہے تھے، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے تھے. یہ مخاطب حضور غوث اعظم مستغیر رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ کا ایک خول ہے، خول رکھ کے میں اپنی باتوں ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا. آپ کا خول ہے الفتح الربانی میں. یہ خول نہیں ہے، یہ تو پورا آپ کے خطاب کا ٹائٹل ہے، آپ کے خطابات ہیں. الفتح الربانی میں آپ کے خطابات ہیں. تو پہلا خطاب کا ٹائٹل کیا ہے؟ اللہ کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی جانب متوجہ نہ رہنا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے سے انسان تکبر کرنے لگتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، تکبر آتا ہے اس کے اندر. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم اللہ کی طرف ہر آن متوجہ رہنا، اور ہر آن متوجہ رہنے کا قیام و خودوں علی جنوبہم، کیسا متوجہ رہنا؟ حلقے میں ہم دیکھ لی، حلقے میں دیکھتے ہیں، اس طریقے سے ہم متوجہ رہنا. تو اللہ کی طرف متوجہ جب نہیں رہے تو سمجھ جانا ہمارے اندر تکبر آ جاتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرمانے والا، اس میں جو غلطیاں سے معاف فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.